अच्छा, ओड टू नाइटिंगेल्स बाय जॉन कीट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएम है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर. And I personally like this poem because this is full of meanings, full of imaginations, and many other things. Okay, so today we will discuss the background and permission about Ode to Nightingale, the setting, the themes. Okay, ये सब कुछ जो क्रिटिकल एनालिसिस सब कुछ इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको ओड टू नाइटिंगेल की जो मेन थीम्स है या मेन आइडिया है समझ में आ सके. ठीक है, इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नॉलेज टीवी के टीवी पे. ठीक है, इस पे हम लैंग्विस्टिक की लिटरेचर की बहुत से वीडियो अपलोड किए तो आपको बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, because we use very simple language for you people, you understand every topic easily as it is according to grammars or linguistics or English literature. Okay, so let's take a start from Ode to Nightingale. Ode to Nightingale जो पोएम है ये जॉन कीट ने लिखा है. ठीक है, ये तो आपको पता है. इसकी कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको देती है सॉरी, कि ये क्यों लिखा गया था ये पोएम. ठीक है, तो इट इज मोस्ट कोटेड पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है, ये पोएम मोस्ट कोटेड लिखा मुख्तलिफ जगहों पर इसको लिखा गया है. ठीक है, इस पोएम को जो इसकी कोटेशन है बिकॉज द लाइन्स आर वेरी ब्यूटीफुल. जॉन कीट मेड इट. ओके, बहुत खूबसूरती के साथ ये पोएम बनाया गया है. ठीक है, रिटन इन 1819. ठीक है, 1819 में ये पोएम लिखा गया था. और जॉन कीट के एक पोएम है चार्ल्स ब्राउन. He suggested that this poem is constructed in the morning. ये पोएम सुबह के वक्त लिखी गई थी. ठीक है, inspired a nightingale sitting under a palm tree. ठीक है, तो this poem was written because John Keats was inspired by Nightingale. इसलिए इसको नेम भी Ode to Nightingale दिया गया है क्योंकि जॉन कीट को नाइटिंगेल ने बुलबुल ने इंस्पायर किया था, तो इसी वजह से उसने ये पोएम लिखा था. एक पाम ट्री है वहाँ पर, सुबह के वक्त है. ठीक है, जॉन कीट बैठा है, उसने एक ट्री पे एक बुलबुल देखा. ठीक है, तो जब बुलबुल को देखा तो फिर वो सॉन्ग्स सिंग कर रहा था. ठीक है, गाने गा रहा था, आवाज़ मुख्तलिफ फ्रीली आवाज़ें दे रहा था. इस वजह से ये पोएम लिखा गया था. तो ये तो हुई बैकग्राउंड. अच्छा, अब आते हैं समरी की तरफ. आपको समरी देती है. लाइन बाय लाइन हम तो डिस्कस नहीं कर सकते. ठीक है, हमारे पास तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. आप खुद रीड करिए. ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखे तो आप कि वो कंफ्यूजन में दूर करूंगा. ठीक है, तो मैं एक जनरल आइडिया आपको देता हूँ ओड टू नाइटिंगेल में. इस वीडियो को देखे तो इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन ओड टू नाइटिंगेल में, क्योंकि जो मेन थिंग्स है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. समरी देती है तो ये समरी लिखा है कि actually this poem is written by Jan Keat. ठीक है, and a nightingale is sit in the tree and singing freely. And this times Jan Keat also sit in a palm tree. ठीक है, तो वो बुलबुल को देख रहा है, वो बहुत मजे से सॉन्ग्स का सिंग कर रहा है. ठीक है, तो इस वजह से ये पोएम लिखा गया. अच्छा, फिर क्या होता है? फिर wishes John Keats wishes that he has must have some wines which is underground from many years. अब जॉन कीट क्या चाहता है? जॉन कीट ये चाहता है कि मेरे पास कोई वाइन्स हो, शराब हो. ठीक है, और मैं भी इसी तरह इस बुलबुल की तरह फ्रीली इस दुनिया में सॉन्ग को कर रहा था. क्योंकि बुलबुल जो होती है या बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसमें तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं होता, सिर्फ तो खाती पीती है. ठीक है, जॉन कीट भी इस तरह की लाइफ चाहता है. ठीक है, और वांट टू एस्केप फ्रॉम लाइफ. ठीक है, तो इन दिस पोएम देयर इज एस्केपिज्म. दिस इज ए फिलॉसफी एंड देयर इज आल्सो नेगेटिव कैपेबिलिटी. नेगेटिव कैपेबिलिटी और एस्केपिज्म क्या है? नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब है कि आप के जो खुद है. ठीक है, उस फॉर एग्जांपल जॉन कीट की पोएम में ओड टू नाइटिंगेल,
تو اس میں اس نے کیا ہی اپنی پرسنل کو اوٹ کو نائٹنگیل کو دیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی فیلنگ کو نائٹنگیل کو دے کہ نائٹنگیل اس طرح کرے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اپنی فیلنگس نائٹنگیل کو دیا تو اس کو نیگیٹو کیپیبلٹی بھی کہتے ہیں، اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو میں انشاءاللہ بناؤں گا نیگیٹو کیپیبلٹی ایکسپلین کرنے میں۔ اسکیپسزم بھی اس پوئم میں ہے، کیونکہ جان کیٹ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے جائے اور اپنی جو روح ہے، ٹھیک ہے، یا اپنی پرسنل ہے، وہ جسٹ لائک ٹو بیکم لائک اے نائٹنگیل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے جو کچھ تھیمس ہیں، اینگزائٹی آف ٹائم ہے، ٹھیک ہے، امورٹیلٹی اینڈ ڈیتھ ہے، اسکیپ فرام لائف ہے، ٹھیک ہے، یہ تھیمس اس پوئم کے اندر ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ اینگزائٹی آف ٹائم مطلب اس ٹائم پر جو جان کیٹ تھا وہ بہت زیادہ ان پور پوزیشن، تو جان کیٹ کی اکنامک پوزیشن اسی ٹائم بہت زیادہ فور تھا، تو اسی وجہ سے یہ پوئم اس میں بھی اس کی جو اکنامک پوزیشن وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امورٹیلٹی اینڈ ڈیتھ ہے، ٹھیک ہے، جان کیٹ چاہتا ہے کہ اس کے ورک جو ہے ایکچولی ہز ورک دس اوڈ ٹو نائٹنگیل اٹ از این امورٹل پوئم۔ ایکچولی امورٹل کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کی ایور لیس، ٹھیک ہے، وچ از اینڈ لیس، ٹھیک ہے، اس طرح ہو جائے، جسٹ لائک دا سانگس آف نائٹنگیل۔ تو ایکچولی امورٹیلٹی اس پوئم میں ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ جان کیٹ کی جو پوئم ہے اوڈ ٹو نائٹنگیل اٹ از این امورٹل پوئم بیکاز اٹ از ریٹن ان 1819 1819 میں لکھا گیا تھا، اور اب بھی ہم اس کو پڑھ رہا ہے، تو it means that this work is immortal work and it means that John Keats is immortal۔ اس کا تو ڈیتھ ہو گیا ہے لیکن اب بھی لوگوں کے زبانوں پر اس کا نام موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسکیپ فرام لائف مطلب یہ بھی ایک تھیم ہے اس پوئم کے اندر، کیونکہ جان کیٹ چاہتا ہے کہ وہ بھی بلبل کی طرح فری ہو جائیں اور دنیا میں مزے کرے، ٹھیک ہے، ٹو انجوائے دا لائف ان دا ورلڈ وداؤٹ اینی ٹینشنس اینڈ ورریز آف لائف، ٹھیک ہے۔ اچھا، جان کیٹ یہاں پر کچھ لٹری ڈیوائس کا یوز کر رہا ہے، اسپیشلی اس نے میٹافر کا استعمال کیا ہے اس پوئم کے اندر اور پرسنیفیکیشنز کو، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں، فار اے بیکر فل آف دا وارم ساؤتھ، ٹھیک ہے، اب وائن کی جو وارمنس ہے، ٹھیک ہے، اس کو کس سے کمپیئر کیا ہے، دا وارمنس آف ساؤتھ، مطلب جو گرمی ہوتی ہے شراب کے اندر اس کو کمپیئر کیا گیا ہے ساؤتھ کی، جنوب کی گرمائی سے، ٹھیک ہے، تو دس از این میٹافر ہی یوز اٹ ان دس پوئم۔ اچھا، دوسرا پرسونیفیکیشن یوز کیا، پرسونیفیکیشن تو آپ جانتے ہیں کہ ہیومن کوالٹیز کو نان لیونگ کو دینا پرسونیفیکیشن کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایگزامپل ہے where beauty cannot keep her luster eyes، تو یہاں پر جو بیوٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کو لسٹر آئیز مطلب تو یہ تو ہیومن کے آئیز ہوتے ہیں، لیکن جو بیوٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کی لسٹر آئیز سے پرسنیفائی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2-3 لٹری ڈیوائسز ہیں اس پوئم کے اندر۔ اچھا، اس کے علاوہ جو سیٹنگز ہے اور امیجز ہے وہ کیا ہے؟ سیٹنگ تو ایکچولی دا پوئٹ مائنڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کے پوئٹ کے مائنڈ کے اندر یہ حق آتا ہے کہ اس طرح کی دنیا ہے جو فری ہے، جو کوئی ٹینشن وہاں پر موجود نہیں ہو، تو سیٹنگ یہاں پر از دا پوئم از دا پوئٹ مائنڈ، اینڈ نیکسٹ از دا سائلنٹ، دا کام، دا ڈارک جنگل، ٹھیک ہے۔ سیٹنگ اس پوئم کا پوئٹ مائنڈ ہے کیونکہ وہ بلبل کو دیکھتا ہے، مارننگ ٹائم ہے، تو سچویشن ایسا ہے کہ پوٹری لکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو he looked to the nightingale and an idea emerged in his mind that should write that he should escape from life just like nightingale۔ تو یہ امیجز ہمیں اس پوئم میں دیکھتا ہے نائٹنگیلز کی، کامنسٹ کی، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس جگہ پر رہے جہاں پر کوئی نائس نہیں ہو، شور شربا نہیں ہو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کمپلیٹ سائلنس ہو، ڈارکنیس ہو، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بہت ڈارکنیس ہو، اس کو لائٹ پسند نہیں تھی، لائٹ مطلب یہاں کیونکہ اس کی جو لائٹ تھی بہت زیادہ
ڈیجیکٹڈ تھی، بہت زیادہ خراب تھی. تو اسی وجہ سے اس کا لائف جو تھا بہت زیادہ ڈسٹرب بھی کیا تھا کرٹکس نے اسی ٹائم پر. جس طرح کی ایڈونس نے، ہم پچھلی اس سے پچھلی ویڈیو میں ایڈونس کو ڈسکس کیا. ایک ایلیجی ہے پی بی شیلے نے لکھا ہے. تو اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ جان کیٹ کے جو ڈیتھ ہے وہ ٹیوبر کلاسز نے نہیں کاز کیا تھا، بلکہ جو کرٹکس تھی اسی ٹائم پر اس کے جو کرٹیسزم تھا اس کے پوئٹری پر، اس کا مین ریزن تھا اس کے ڈیتھ کا. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے بہت ڈیجیکٹڈ ہوا تھا اور سیڈ ہوا تھا کہ فادر ہی ڈیڈنٹ رائٹ پوئٹری. تو وہ چاہتا کہ اسکیپ فرام دس ورلڈ اینڈ ویئر وی شوڈ لیو ان دا ورلڈ آف نائٹنگیل. تو مین جو بات ہے اس پوئم کے اندر وہ کیا ہے؟ اسکیپسزم ہے. وہ دنیا سے جانا چاہتا ہے اور نائٹنگیل کی دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے. تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دا مین آئیڈیا آف او ٹو نائٹنگیل. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو will be another important topic. Thank you. Allah Hafiz.